إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت گاہے بگاہے ہم سب پر آتی رہتی ہے۔ آگے آنے والے جو دن 10 دن ذی الحجہ کے ہیں، یہ افضل ایامی یا افضل ایام الدنیا ابن حبان اور مسند احمد میں افضل الایام عند اللہ یوم النحر، ان 10 دنوں کو پورے سال کے سب سے زیادہ فضیلت والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے۔ ان 10 دنوں کی قسم بھی رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر فرمائی ہے، اور یہ قسم اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم اٹھاتا ہے تو اس چیز کی اہمیت ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے۔ یہ 10 دن اس انداز کے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصول کا بڑا قریب ترین ذریعہ ہم بنا سکتے ہیں۔ یہ شعائر اللہ میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو، جس جگہ کو، جس وقت کو چاہے اہمیت دے دے اور جس چیز کو چاہے بے وقات کر دے، یہ سب خلق جو ہے وہ خلق اللہ ہے۔ ان 10 دنوں کو رب العالمین نے فضیلت والا بنایا ہے۔ سوال یہ ہے کہ 10 دن تو آئیں گے، پہلے بھی آتے رہے ہیں، اسی طریقے سے سورج نکلتا ہے، اسی طریقے سے غروب ہو جاتا ہے، وہی رات ہوتی ہے، وہی دن ہوتا ہے۔ جو دنیا میں غرق لوگ ہیں وہ اپنی دنیا کی موج مستی میں ہی چلتے ہیں۔ تو فرق کیا پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ مومن ان اوقات اور گھڑیوں میں اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ حاصل ہوتے ہیں 2 طریقوں سے۔ پہلا طریقہ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، یہ اللہ کے شاعر میں سے ہے۔ شاعر کا ایک معنی کہ جس چیز کو دیکھ کر، جس چیز کی یاد انسان کو اللہ تک پہنچا دے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ حج پہ اس سال یا ویسے اللہ نے توفیق دی، حج عمرہ کیا، آپ لوگوں نے اللہ کا گھر دیکھا۔ جب انسان وہاں جاتا ہے اور وہاں اس مقام پہ پہنچ کر اس کے دل و دماغ کا جو تصور ہوتا ہے وہ صرف یہی ہوتا ہے کہ اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے یہاں سے گناہ بخشوا کے جانا ہے، اپنے اللہ سے آخرت کی کچھ باتیں کر کے جانا ہے۔ یہ ہے شعائر اللہ، کہ اللہ کے گھر میں جا کر آپ کو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ دن جو ہیں یہ شعائر اللہ ہے۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ان دنوں کی تعظیم کرنی ہے، ان دنوں کا احترام کرنا ہے، اور وہ احترام کا تقاضا یہ ہے کہ جس کو رب العالمین نے خود قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ یہ حرمت والے جو مہینے ہیں 4،
جن میں ایک مہینہ یہی ہے جس میں ہم اس وقت موجود ہیں، ذی الحجہ کا، اور ذی القعدہ بھی حرمت والے مہینوں میں ہے۔ یہ جو دن ہیں اور یہ جو ایام ہیں، مہینے ہیں، ان میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرنا۔ اور اس میں مفسرین نے، قتادہ اور دیگر جو مفسرین ہیں رحمہم اللہ، یہ کہتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر اپنے آپ پر ظلم کرنا، اس سے مراد ہے انسان کا گناہ کرنا۔ وہ اپنی جان پہ، اپنے ساتھ بہت برا سلوک کر رہا ہے۔ تو ان 10 دنوں کی پہلی تعظیم یہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر کچھ نہ کر سکے وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن گناہ نہ کرے انسان، کوئی اضافی نیکی نہ کر پایا، کوئی بہت بڑھ چڑھ کر اللہ کو راضی نہ کر پایا، تو کم سے کم دل سے ان 10 دنوں کا احترام کرے۔ اس میں نہ اپنے آپ پر ظلم کرے، نہ کسی دوسرے پر ظلم کرے، نہ اللہ کو ناراض کرنے والے وہ کام کرے کہ جس سے رب العالمین کی ناراضگی انسان کو حاصل ہو۔ کم سے کم اتنا انسان کو رک جانا چاہیے، اتنا شقی، اتنا بدبخت اپنے آپ کے لیے نہیں ہونا چاہیے کہ اتنی رحمت والے دنوں کے اندر انسان اپنے آپ کو گناہوں سے نہ روک پائے۔ یہ پہلا تقاضا ہے اللہ کے شاعر کی تعظیم کا۔ جس طرح میں نے ذکر کیا نا، بیت اللہ میں جا کر گناہ کا تصور نہیں ہوتا، اسی طریقے سے ان 10 دنوں کے اندر گناہ کا تصور کم سے کم اپنے دل و دماغ سے نکالنے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز جو کرنے کی ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی، صحابہ کے سامنے جب ذکر فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر، پورے سال کے کوئی دن ایسے نہیں ہے کہ جن دنوں کے اندر نیک کام، عمل صالح اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہو جتنا ان 10 دنوں میں پسند ہے۔ یہ ایک عمومی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب تھا۔ پورے سال کے کوئی دن ایسے نہیں ہیں جیسے یہ 10 دن ہیں، ان میں نیکی اللہ کو پسند ہے، عمل صالح۔ صحابہ نے ایک سوال کیا، اور وہ سوال ان کا اس لیے تھا تاکہ بات کی اہمیت پوری طریقے سے پتہ چل جائے کہ پورے سال کے اعمال، میں اللہ کے نبی جو جہاد فی سبیل اللہ ہے، اس جیسا عمل شریعت میں جو فضائل، جو اہمیت، جو مقام اس کو بیان ہوا ہے، بہت کم اعمال اس کے قریب قریب پہنچ پاتے ہیں۔ میں اللہ کے نبی جہاد فی سبیل اللہ بھی کیا ایسا نہیں ہے، مقام نہیں رکھتا عام دنوں کا، ان 10 دنوں کی عام نیکی کے برابر ہو؟ فرمایا نہیں، ولل جہاد فی سبیل اللہ، ہاں عام دنوں کے اندر اگر کوئی آدمی ہو، وہ اپنی جان اور مال خود لے کر جائے، مال بھی اس کا اور جان بھی ہتھیلی پر رکھ کر نکلے، الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، اور نہ مال واپس آ سکے، نہ اس کی جان اس کے گھر آ سکے، یہ وہ نیکی ہے۔ اس نیکی کا ذرا تصور کریں کہ انسان کا مال بھی اپنا راہ الہی میں جہاد میں، اور اس کی جان بھی، اور دونوں چلی گئیں، کوئی بھی چیز پیچھے، بچوں کے لیے مال بھی نہیں واپس آ سکا، اور یہ خود بھی واپس نہیں آ سکا گھر پر۔ یہ جو نیکی ہے یہ بڑھ جاتی ہے، اس کا جو مقام ہے یہ ان 10 دنوں سے بڑھ کر ہے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ آپ کو اور مجھے بیٹھے بیٹھے ان 10 دنوں کے اندر جو مل رہا ہے، وہ ایک آدمی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں لگا کر حاصل کر پا رہا ہے، اور مجھے رب العالمین نے ان 10 دنوں میں ویسے ہی دے دیا ہے۔ تو اس لیے ان دنوں کو ہلکا مت لیجئے گا، ان کو معمولی مت سمجھیے گا، جیسے آئے ہیں ویسے چلے گئے، کیونکہ ہمارے یہاں ایک روٹین ہے، رمضان کی ایک اہمیت بنی ہوئی ہے، اور وہ ہے، شریعت نے دی ہے، اس میں اہتمام بھی ہوتا ہے، دعائیں بھی ہوتی ہیں، تلاوت بھی ہوتی ہے، صدقات بھی ہوتے ہیں، بڑا ایک، کیونکہ روزے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، روزہ ویسے ہی انسان کے اوپر ایک تاثیر روحانی پیدا کرتا ہے، گناہوں سے رکنے کا کچھ نہ کچھ جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک ماحول بن جاتا ہے۔ لیکن یہ 10 دن عام طور پہ ہم اپنے آپ کو محروم سمجھتے ہیں کہ وہ فضیلت ہم اس کا ادراک نہیں کر پاتے جو ان 10 دنوں کی فضیلت ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ ان 10 دنوں کی فضیلت کو حاصل کر سکیں، نکل نہ جائیں، ضائع نہ ہو جائیں، رائگاں نہ ہو جائیں۔ سوال پھر پیدا ہوتا ہے، فضیلت والے دن ہیں، سمجھ میں آ گیا کہ جی گناہ نہ کریں، یہ پہلی چیز ہم نے سمجھ لی، یہ تعظیم شاعر اللہ کا تقاضا ہے۔ دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ بھی سمجھ لیا کہ العمل الصالح، ان 10 دنوں کے اندر عمل صالح اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اب کرنا کیا ہے، وہ عمل صالح کیا ہے جو ہم نے کرنا ہے، جو بیان ہوا حدیث میں کہ جو ہم کر لیں ان 10 دنوں کے اندر اللہ کی رحمت و فضیلت و برکت و رحمت حاصل کر سکیں؟ تو جواب سادہ سا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل صالح ذکر فرمایا، العمل الصالح۔ عمل صالح کا مطلب جو صحابہ سمجھے، جو میں اور آپ سمجھے، وہی ہے، ہر نیکی،
ہر عمل جو کہ نیک ہو، ہر نیکی، ہر کام، ہر عبادت جو بارگاہ الہی میں آپ کی اور میری قبول ہو سکے، جو صالح ہو، وہ آپ ان 10 دنوں میں کریں گے۔ عام دنوں میں کیے گئے اسی عمل صالح کی وہ حیثیت نہیں ہے، وہ مقام وہ حاصل نہیں کر سکتا جو ان 10 دنوں کے اندر ہے۔ لیکن ایک نیکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی، جو مسند احمد کی حدیث میں ہے، جب آپ نے یہ الفاظ ارشاد فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الی اللہ العمل فیہن من هذه الايام العشر، کہ کوئی دن پورے سال کے ایسے نہیں ہیں کہ جن دنوں کو اللہ کے ہاں وہ مقام حاصل ہو، عظمت کے اعتبار سے عظیم دن ہے اللہ کے نزدیک، اللہ کو بڑا محبوب ہے ان دنوں کے اندر کی گئی نیکی، جو ان 10 دنوں کے اندر ہے وہ کسی اور دن میں نہیں ہے۔ تو فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيدَ، ان 10 دنوں کے اندر اکثار کرو، بہت زیادہ کرو، کثرت کے ساتھ کرو، تحلیل، تحمید اور تکبیر۔ تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، تحمید الحمدللہ، یہ کثرت کے ساتھ کرو، جتنا ہو سکے یہ ذکر تمہاری زبان پر ہو۔ یہ پہلا کام، ایک اہم ترین کام ہے جو ان 10 دنوں کے اندر میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ یہ وہ ذکر ہے، اور پہلے کئی موقعوں پہ بیان ہو چکا ہے، اس لیے اب اس کو مزید دہرانے کا موقع نہیں ہے، کہ یہ جو فضیلت اذکار کی آئی ہے قرآن و حدیث کے اندر، کسی بھی اجتماعی ذکر کی وہ فضیلت نہیں ہے جو ذکر کی فضیلت اس کو حاصل ہے، جو ہے سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ اس کلمے کو جو یہ باقیات الصالحات اور طرح طرح کے اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل ذکر کیے، یہ غرس الجنہ بھی اس کو قرار دیا گیا، اس کی یعنی یہ بڑا عظیم ذکر ہے۔ الحمدللہ سبحان اللہ تملأ الميزان، الحمدللہ تملأ الميزان وسبحان اللہ تملأ ما بین السماء والارض، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ انسان ایک دفعہ جو الحمدللہ کہتا ہے، یہ اس کے جو قیامت کے دن کا میزان ہے، ایک ہی دفعہ کا الحمدللہ جو زبان اور دل کے ساتھ مل کر بولا گیا ہو، یہ اس کے میزان کو قیامت کے دن بھر دے گا۔ یہ اس کے ساتھ الحمدللہ مل جائے تو یہ آسمان اور زمین کے درمیان جو آپ خلا دیکھ رہے ہیں، آپ کا اور میرا اجر جو رب العالمین کی طرف سے ملے، پورا خلا اس اجر سے بھر سکتا ہے۔ لیکن اس اہمیت کے ساتھ جو اس جملے کے اندر ہے، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ موضوع الگ ہے، پورا اس کو جاننا، ایک اپنے دل سے اس ذکر کو ادا کرنا، اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے کہ سبحان اللہ تنزیہ ہے، بس اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اس چیز کا تصور انسان دل میں رکھے، اس کی زبان پر بھی اقرار ہو، اور الحمدللہ ہر قسم کی تعریف اس کی نعمتوں پر، جو اس نے عطا کیا، جو نہیں دیا، جو بھی ہے وہ مستحق کے حمد ہے، کیونکہ وہ با کمال ہے۔ یہ انسان اللہ اکبر وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اب یہ جب انسان اس انداز میں یہ اذکار کرتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، تو یہ ان 10 دنوں کے عمل صالح جو ایک نوعیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کب کریں، کیسے کریں، کوئی خاص وقت، خاص ٹائم، خاص طریقہ، نماز کے بعد، صبح کے وقت، شام کے وقت، جو ہمارے لیے اذکار کے ٹائم ہے۔ تو اس ذکر کا الحمدللہ اس پر اللہ کی حمد ہے کہ کوئی وقت، کوئی قید، کوئی طریقہ ہمیں نہیں دیا گیا۔ اور ذکر کے لیے، عمومی اذکار کے لیے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ اللہ کے بندے جو خاص ہوتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، چاہے وہ کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں یا لیٹے ہوں۔ آپ اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹے ہیں، سستانے کے لیے لیٹے ہیں، اپنے کام کاج پر جا رہے ہیں، مسجد کی طرف آ رہے ہیں، بازار میں جا رہے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، دوستوں یاروں میں بیٹھے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، محفل میں، مجلس میں گفتگو چل رہی ہے، آپ اپنی گفتگو کے دوران بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے، محفلوں میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو یہ اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، نہ طہارت نہ عدم طہارت، کہ آپ باوضو ہوں، آپ کس وقت میں پڑھ رہے ہیں، کس کیفیت میں پڑھ رہے ہیں، جس طریقے سے ہو سکے۔ اب مجھے بتائیے اس گفتگو کے بعد کہ کیا وہ آدمی محروم نہیں ہوگا کہ جو ان 10 دنوں کے اندر یہ بھی نہ کر سکے؟ اس سے بڑا اپنے آپ کو نیکیوں سے اور اللہ کی رحمت سے، اللہ کی برکت سے محروم رکھنے والا اور کون ہوگا، کہ جو اتنی آسانی کے بعد بھی، کہ صرف یہ زبان اس نے ہلانی ہے، اپنے دل کو اس کے ساتھ اگر مشغول کر دے تو کیا ہی بات ہے، یہ کام بھی اگر نہ کر سکے تو اس سے بڑا اور کون محروم ہوگا۔ یہ پہلا کرنے کا کام ہے، اور اسی میں وہ تکبیرات بھی آتی ہیں جو ذی الحجہ کے ان دلوں کے اندر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ دیکھیں ان 10 دنوں کا ذکر ہے، لِیَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ،
وہ دن جو معلوم ہے، جو پتہ ہے سب کو، ان میں اللہ کا ذکر کریں یہ لوگ. وہ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایام معلومات جو دن پتہ ہے وہ یہ 10 دن ہے جو دنیا کو پتہ ہے کہ بڑے فضیلت والے ہیں. ان میں ذکر الہی کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے. اور یہ ایک اللہ کی بڑی ایک عجیب شان ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر جو جو عبادتیں رب العالمین نے جمع فرمائی ہیں، حج بھی آ گیا، قربانی بھی آ گئی، روزہ بھی آ گیا، باقی ذکر بھی آ گیا. بڑی بڑی جو عبادتیں رب العالمین نے ان 10 دنوں کے اندر جمع فرمائی ہیں. حاجی حج کے لیے جاتا ہے، اور آپ میں سے جو جو گئے ہوں، کوئی جا رہا ہے، کوئی جا چکا ہے، کوئی پہلے جا چکے ہیں، جو نہیں گئے اللہ ان کو توفیق دے، اللہ ان کو استطاعت عطا فرمائے. اور جو گئے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ حاجی 8 کو کہاں جاتا ہے، 9 کو کیا کرتا ہے، ابھی حجاج کہاں پہنچے ہوں گے. وہ میں اور آپ تصور میں گھوم رہے ہوتے کہ اگر میں حج پہ تھا یا ہوتا، یا جو ہمارے کوئی رشتہ دار گئے ہیں تو وہ اس وقت کہاں کہاں جا رہے ہوں گے. اب وہ جب وہ فضیلتیں اس کے دماغ میں چلتی ہیں تو اللہ نے مجھے اور آپ کو محروم نہیں کیا کہ جو وہاں نہ جا سکا، نہ پہنچ سکا. حج ایک دفعہ فرض تھا، ادا ہو گیا الحمدللہ. کسی کو نوافل کی توفیق مل رہی ہے، کسی کے پاس نہیں استطاعت، نہیں جا سکا، تو محروم نہیں ہے کوئی بھی آدمی. محروم وہ ہے جو اپنے آپ کو خود محروم رکھے. محروم وہی ہے. باقی رب نے اپنی رحمت کے دروازے سب کے لیے کھولے. تو وہ جو حجاج وہاں کر رہے ہیں، جو کام، وہ ذکر و اذکار، وہ تکبیرات، وہ تلبیہ، وہ رب العالمین نے وہی ذکر و اذکار تو آپ کو اور مجھے بھی دیے. محروم میں ہوں جو میں کرتا نہیں ہوں. تو ان 10 دنوں کے اندر وہ جو حجاج کام، حجاج کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے سوائے ذکر اللہ کے. حجاج کی زبان سے سوائے تکبیرات اور تلبیہ کے کچھ اور نہیں نکلتا. تو ان 10 دنوں کے اندر رب العالمین کی طرف سے ہمیں یہ تکبیرات کا اہتمام مصنون طریقے سے دیا گیا ہے. صحابہ اس کا اہتمام کرتے تھے. تھوڑا سا اپنے آپ کو ہمت دلائیے، اپنے آپ کو رغبت دلائیے، یہاں سے عزم کر کے اٹھیں. کوئی عورت ہے، مرد ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، اس ذکر کے لیے کوئی پابندی کسی عمر کی، کسی جنس کی کہ مرد کرے گا عورت نہیں کرے گی، کوئی پابندی نہیں ہے. بس فرق اتنا ہے کہ مرد کو اونچی آواز سے ہے، عورت اپنی آواز آہستہ رکھے. محروم نہیں ہے کوئی بھی. محروم وہی ہے جو اپنے آپ کو محروم رکھتا ہے. اسی ذکر کے اندر چونکہ ذکر ہے، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اللہ کا ذکر کریں. اللہ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا. اور علی الاطلاق جس ذکر کو اذکار میں جو مقید اذکار ہیں، مقید جو اذکار ہیں، ان میں وہی ذکر جو سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے. خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ لا الہ الا اللہ اور اس کے ساتھ جو ہے وحدہ لا شریک لہ لہ الملک، یہ سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر ہے. سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر ہے. یہ آپ کی زبان پر جاری ہو. اور علی الاطلاق جو میں ذکر کر رہا تھا کہ جس کو سب سے زیادہ تمام اذکار پر جس ذکر کو فضیلت ہے سب سے زیادہ، وہ آپ جانتے ہیں، آپ کے علم میں ہے، وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت. اس سے بڑھ کر کوئی ذکر فضیلت والا نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ کلام الہی ہے. یہ وہ آپ اور میں وہ الفاظ پڑھ رہے ہوتے ہیں جو اللہ کا کلام ہے، جو اللہ کی طرف سے آیا ہے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے. رمضان میں الحمدللہ میں اہتمام کرتے ہیں، سیٹنگ کرتے ہیں، پہلے سے پلاننگ ہوتی ہے، پڑھ لیں گے، اس ٹائم پہ پڑھیں گے، اس ٹائم پہ پڑھیں گے، عصر کے بعد پڑھیں گے، فجر کے بعد پڑھیں گے. اور اس میں کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ قرآن کو تکمیل تک پہنچایا جائے کسی نہ کسی طریقے سے. یہ جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کے اندر بھی آپ چاہتے ہیں وہ فضیلت حاصل کرنا جو اس شاعر اللہ، ان سے زیادہ فضیلت والے دن نہیں ہیں. رمضان کے دن بھی اس سے زیادہ فضیلت والے نہیں ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں. میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی دن پورے سال کے اس سے زیادہ فضیلت والے نہیں ہیں عمل کے اعتبار سے، عمل صالح. تو ان 10 دنوں کے اندر آپ کا کوئی پلان تو بناؤ. 10 دنوں کے اندر دن میں اگر 3 پارے پڑھتے ہیں تو آپ 10 دنوں کے اندر قرآن مجید پورا کر سکتے ہیں. چلیں وہ آپ کا یوم النحر آ جائے گا، عید والا دن، مشغولیت، مصروفیت، قربانی، میل ملاپ، آنا جانا، نہ موقع بن پائے تو 9 دنوں کے حساب سے کوئی ترتیب بنا کے کم از کم کوشش کر کے، کم از کم انسان وقت نکال کے اپنے اوپر رحم کرے، اپنے اوپر اپنے لیے کوشش کرے. یقین جانیے کوئی اور کام نہیں آئے گا، کوئی چیز کام نہیں آئے گی. ان 10 دنوں کے اندر آپ کے تعلقات، آپ کے معاملات، آپ کی چیزیں، آپ کا آنا جانا، آپ کا شور شرابہ، آپ کا شوقیہ منڈی کے چکر لگانا، وقت کو اپنے
لگا کے رکھنا لوگوں کے ساتھ گہما گہمی کے اندر، سوائے کل قیامت کے دن حسرت اور ندامت کے کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے خود اپنے لیے کچھ نہیں کیا۔ تو ان 10 دنوں کے اندر یہ قرآن مجید کی تلاوت آپ کے لیے ایک بڑا اہم معاملہ ہے۔ یہ اللہ کے ذکر میں سے، اللہ کی یاد میں سے ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اس کو ہلکا معمولی کمتر نہ سمجھیں، جتنا پڑھتے ہیں ڈیلی روٹین ہے، تو ان 10 دنوں کے اندر اس روٹین میں اضافہ آپ کر سکتے ہیں، اس کو بڑھا سکتے ہیں، تاکہ کم سے کم ایک قرآن ان 10 دنوں کے اندر میں مکمل کر سکوں۔ اس کے علاوہ کیا کریں؟ اس کے علاوہ آپ جو دل چاہے وہ کریں، جس چیز کو آپ عمل صالح سمجھتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ 9 ذی الحج کا وہ آپ انشاءاللہ اگلے جمعے سماعت فرما لیں گے، میں اس میں تفصیل میں تو 10 دنوں کی بات کر رہا ہوں، باقی آگے 9 10 وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کو سننے کو مل جائے گا اللہ کی توفیق سے۔ یہ 9 کا جو روزہ ہے وہ اپنی جگہ ایک حیثیت رکھتا ہے یوم عرفہ کا، اور آپ کے اور میرے لیے اہل علم نے ذکر کیا، امام نووی نے، دیگر نے، کہ یہ جو باقی دن ہے ان کے اندر کوئی روزہ جو یہ سمجھتا ہے کہ باقی دنوں کا کوئی ثابت نہیں ہے، مکروہ ہے، وہ عقل مندی کی بات نہیں کر رہا۔ ان 10 دنوں کے اندر استحباب نہیں، پسندیدہ نہیں، بلکہ استحباباً شدیدہ، بہت زیادہ پسندیدہ عمل ان 10 دنوں کے اندر روزے رکھنا بھی ہے۔ یہ 9 روزے بنتے ہیں، یوم النحر کا روزہ عید کی وجہ سے منع ہے، 9 دن ہے، اور آکد سب سے زیادہ فضیلت اور تاکید والا یوم عرفہ کا روزہ ہے۔ اس سے تو انسان اپنے آپ کو محروم نہ کرے، اس کی آپ انشاءاللہ تیاری کریں گے۔ لیکن باقی جو دن ہیں ان میں کوئی 9 کے نہیں رکھ پاتا، 8 7 6 5 4، محروم نہ کرے اپنے آپ کو کہ میں 9 کے 9 نہیں رکھ پاؤں گا، میری مصروفیات ہیں، آنا جانا ہے، کوئی طبیعت کے معاملات ہیں، گرمی زیادہ ہے، کسی دن کوئی مصروفیت ہے، مشغولیت ہے، 1 نہیں رکھ پایا، 2 نہیں رکھ پایا، چھوڑو بس 9 کا رکھ لیں گے۔ یہ بے رغبتی نہ دکھائیں، 1 نہیں رکھ پائے، 2 نہیں رکھ پائے، 4 رکھ لیں، 5 رکھ لیں، 6 رکھ لیں، جتنا موقع ملے اللہ کی طرف سے انسان ان 10 دنوں کے روزے کو چھوڑے نہیں۔ ان 10 دنوں کے اندر آپ کے اور میرے پاس ایک نیکی اور ہے، جس سے تو ویسے ہی مطلقاً عام حالات میں بھی، عام دنوں کے اندر بھی انسان اللہ سے جنت کے سودے کر سکتا ہے، اور وہ آپ نے سماعت فرمایا کہ جان اور مال جو آدمی ہتھیلی پر رکھ کر نکلتا ہے واپس نہیں آتا، تو وہ فضیلت اس کو جو ملتی ہے مجاہد کو، وہ ان 10 دنوں کے مقابلے میں بھی نہیں ہے، وہ بڑھ کر ہے۔ وہ جہاد والی فضیلت، ہاتھ اور اپنی جان اور اپنا مال خود لے کر جائے۔ آپ کی میری جان ان 10 دنوں کے اندر میں روزہ رکھ کے ہلکان کر رہا ہوں، اپنی جان کے اندر کمی پیدا کر رہا ہوں، اپنی خواہش کے اوپر کنٹرول کر رہا ہوں۔ تو ان 10 دنوں کے اندر مال جو خرچ کرے گا انسان، اس کی اپنی ایک فضیلت ہے، اور اس مال خرچ کرنے میں سب سے زیادہ فضیلت جس چیز کی ہے، مال خرچ کرنے میں ان 10 دنوں کے اندر سب سے زیادہ فضیلت والی چیز جو ہے وہ ہے آپ کی قربانی۔ جتنے آپ شوق سے، محبت سے، اپنی لگن سے، اپنی استطاعت کے مطابق کرتے ہیں، بارگاہ الہی میں اتنی قبول ہے۔ وہ لاکھوں کا بارگاہ الہی میں تول نہیں ہے، آپ کی حیثیت اور آپ کے اخلاص کا تول ہے۔ میری کتنی حیثیت تھی، میں نے کتنی حیثیت کے مطابق محبت سے، کتنی چاہت سے اس قربانی کو لیا، اور جانور کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے میں تیار ہوا، یہ تول ہوگا۔ باقی بعض اوقات ہزاروں کی چیز لاکھوں کروڑوں پر بھاری پڑ جاتی ہے، اپنے اخلاص کی وجہ سے اور اپنی استطاعت کی وجہ سے۔ تو اس لیے ان 10 دنوں کے اندر آپ کا یہ اہتمام بھی شامل ہوگا کہ آپ قربانی کے لیے اپنا اخراجات کریں گے اللہ سے اخلاص کے ساتھ، امید کے ساتھ، محبت کے ساتھ، کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ جس میں اس وقت ہم بڑی مصیبت میں پھنس چکے ہیں، کیونکہ اس عبادت کے اندر سب سے زیادہ مصیبت ہمارے لیے ہمارے اپنے آپ سے لڑنا ہے، جو کہ اخلاص ہے، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے۔ یہ ایک جنگ ہے جو میں ہار رہا ہوں اور ہارتا جا رہا ہوں، اور ایسی ہار رہا ہوں کہ یہ قربانی میرے لیے وبال اور مصیبت بنے گی، کیونکہ وہ عمل جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے کیا جائے، قبول کیا، وہ وبال پڑتا ہے۔ تو اس لیے للہ فی اللہ جو عبادت کر رہے ہیں، جو خرچہ کر رہے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے اندر شدت کے ساتھ اخلاص پیدا کریں۔ دکھتی ہے، وہ نظر تو سب کو آئے گی قربانی، اس کو آپ چھپا نہیں سکتے، لیکن خود سے دکھاوا نہ کریں، چھپانے کی کوشش تو کریں۔ دکھ جائے وہ الگ بات ہے، عبادت دکھ رہی ہے، ہم آپ چھپا نہیں سکتے، لیکن خود نمائش کرنا، خود دکھانا، یہ اخلاص کے بالکل منافی ہے۔ کسی کی نیت پہ بات نہیں کی جا رہی، لیکن ظاہری اعمال جس چیز پر دلالت کرتے ہیں میں اس چیز کو ذکر کر رہا ہوں۔ عام دنوں کے اندر صدقہ، یہ جو عام آپ کے بقیہ 9 دن ہے، اس میں عام صدقہ، اس میں بھی ایک روٹین بنائے، جیسے ایک میں نے قرآن کی تلاوت کا کہا نا، ایک پلان بنا لے 9 دن کا، 10 دن کا،
روزانہ کے 3 ساڑھے 3 پارے آپ کے بنیں گے، 3.25 پارے کہ آپ نے پڑھا اور پورا ہو گیا، قرآن آپ نے ایک پورا کر لیا۔ اس طریقے سے کچھ لوگ، میں نے رمضان میں بھی شاید ذکر کیا تھا کہ وہ کیونکہ رمضان کی راتیں جو ہیں لیلۃ القدر اس کے اندر ہے، وہ رات کی جو فضیلت ہے وہ رات کی ہی فضیلت ہے، اور لوگ اعتکاف بھی بیٹھتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، تو لوگوں کے اپنے اپنے طریقے ہیں۔ میں وہ بتا رہا ہوں کہ لوگوں کے پاس آئیڈیاز ہوتے ہیں دنیا کمانے کے، کچھ لوگوں کے پاس آئیڈیاز ہوتے ہیں رب کی رضا حاصل کرنے کے۔ اب وہ کیا ہوا یہ ہے کہ بندہ تو اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن ڈیلی رات کے لیے اس نے اپنے موبائل پر جو اس کا اکاؤنٹ ہے اس پہ آٹو سسٹم پر، یا ویسے خود سے شاید کرتا ہو، ڈیلی کے لاکھ روپے اس نے صدقے کے اپنے، جو اس کو استطاعت ہے بندے کو۔ آپ کو جو استطاعت ہے، وہ راتیں تو اب نکل چکی ہیں، اب آپ کے پاس یہ دن ہے، ڈیلی کی جو استطاعت ہے ان 10 دنوں کے اندر، ایک ہی دن میں، 2 دن میں، 4 دن میں، 5 دن میں صدقے کا کثرت سے اہتمام کریں، صدقے کا کثرت سے اہتمام کریں۔ اب آپ کے سامنے 2 چیزیں، ایک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، وہ عمل آپ نے رمضان کے حوالے سے سماعت فرمایا کہ جب یہ رمضان آتا جبرائیل امین ملتے تو تیز آندھی اگر چل جائے وہ صفایا کرتے، اس سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کرتے تھے، خرچ کر دیتے تھے، جو کچھ ہوتا سب اللہ کی راہ میں بانٹ دیتے تھے۔ یہ عمل ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ یہ ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر کیا ہوا عمل صالح بقیہ پورے سال کے عمل صالح کے برابر نہیں ہے، یہ فرمان نبوی ہے۔ تو ان 10 دنوں کے اندر بھی اپنے آپ کو صدقے کے لیے اسی طریقے سے تیار کریں، اہتمام کریں، کوشش کریں اور سوال کریں۔ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی یہ 10 دنوں کا صدقہ افضل ہے یا رمضان کا صدقہ افضل ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ رمضان کا صدقہ افضل ہے یا 10 دنوں کا، تو جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے سامنے واضح ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر عمل صالح باقی دنوں کے برابر نہیں ہے، ان کی فضیلت زیادہ ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر 2 رکعت نفل، اس سے بڑا بتائے نا کون محروم ہوگا کہ جو 2 رکعت عام نفل نہ پڑھ پائے۔ 2 رکعت نفل عام پورے سال کے نوافل سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ آپ کی دعائیں، آپ کے اذکار، آپ کے صدقات، آپ کی ہر نیکی، اور ان 10 دنوں کے اندر آپ کا صلہ رحمی، رشتہ داری ملانا، کوئی ناراض ہے اس سے جا کر اللہ کی رضا کے لیے بات کو ختم کر دینا، اپنے دل کو صاف کر دینا، کسی جنازے میں اسپیشل جا کے شرکت کرنا، اور یہ اللہ کی بڑی ایک رحمت میں کہوں گا اس اعتبار سے کہ اللہ نے ہمارے لیے نیکی کے راستے آسان کیے ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے آج کل سوشل میڈیا کے واٹس ایپ کے ذریعے سے کہاں کس وقت جنازہ ہے۔ انسان کو میسر ہے 10 منٹ 15 منٹ کا اضافی وقت لگے گا اس کا، کسی مسجد تک پہنچنا ہے، گیا جنازہ پڑھا، وہ 1 قیرات صرف پڑھنے کا جنازہ، 1 قیرات جو کہ احد پہاڑ کے برابر ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر وہ جو اجر مل رہا ہے وہ عام دنوں کے برابر نہیں ہے۔ سمجھیں اس چیز کو، یہ آپ کی ایک بڑی ایک نیکی کی گہرائی ہے۔ کسی کی عیادت ان 10 دنوں کے اندر عام دنوں کی عیادت کے برابر نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو تیار کیجئے، اپنے آپ کو شوق اور رغبت کے ساتھ یہاں سے کچھ عزم کر کے اٹھیے۔ اس میرے جو الفاظ ہیں ہو سکتا ہے اس کی تاثیر کچھ منٹ رہے، کچھ گھنٹے رہے، کچھ دن رہے، لیکن گزارش اتنی ہے کہ اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو یہاں سے اٹھنے سے پہلے کچھ عزم کر کے اٹھیں۔ ابھی گفتگو ختم ہونے تک، نماز کے اختتام کے بعد کچھ سوچ کر جائیں کہ کیا کروں میں ان 10 دنوں کے اندر کہ ان 10 دنوں کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے اور رب تعالی راضی ہو جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔